بہت مشکل کام. ابھی دیکھو نا غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے, یہ کون کنٹری کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں کیا؟ یہ جو بدترین ظلم ہو رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب یافتہ, ایٹیٹیوڈ پہ دنیا مرتی ہے. ایٹیٹیوڈ تو گورے جیسے ہونے چاہیے بھائی. امریکہ میں جاؤ, اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے امریکن والا نا, جب مجھے لوگ بتا رہے ہوتے امریکہ میں جاؤ مفتی صاحب علاج فری ہے, ایکچولی یہ وہ اتنا اچھا ہے تو فلسطینیوں کو کیوں مار رہا ہے بھائی تو؟ ہماری مثال چپل چرانے والے کی ہے. ہم اتنے بڑے چور ہیں, وہ یہ چپل چرا کے بدنام نہیں ہوتے. دنیا میں چوروں کی دو قسمیں ہیں, ایک مسجد سے چپل چرانے والا جو بے عزت بھی ہوتا ہے, پٹتا بھی ہے, کوئی اس کو رشتے ناتے بھی نہیں کرتا, اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی بڑی اسمگلنگ کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کا خون چوستے ہیں, بڑی بڑی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے ہیں, اور بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی, بڑے بڑے ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں, اور بریف کیس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, مہنگی خوشبو انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہوتے بہت ہی خاندانی چور ہیں. ہمارے بہت سے سیاستدان الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے, بہت خاندانی ہوتے ہیں چور, لیکن ان کی بے عزتی اس طریقے سے بولو نہیں. کفر اور اسلام میں یہ فرق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بہت اچھے ہیں, ہم چپل چور ہیں میرے بھائی. ہماری چوری کیا ہوگی یار؟ ان کی چوریاں بین الاقوامی. انہوں نے عراق کے بچوں کا خون بہایا ہے, عراق کے سینکڑوں بچوں کو بھوک سے مارا ہے انہوں نے لیبیا میں سورشیں برپا کر کے لیبیا کا سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات, تو اس لیے میرے سامنے نہیں زیادہ یہ وہ ایکچولی کر کے نا زیادہ یہ اسٹائل ہی ہیں بس. خیر ابھی تو ہم اپنا دکھڑا رو رہے ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ قوم کو تباہ کیسے کیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے پوری دنیا میں, ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی, نمازی بھی ہیں, اور ملیشیا میں بہت اچھا ماحول ہے, نکاح نہیں ہے وہاں پہ. نکاح کیا ہے؟ تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے, یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے؟ وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں, کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے, آپ نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ, آپ حج کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں, حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے بھائی؟ اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو, میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی, ٹیوٹر گھر میں آتا ہے کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے, بھائی تو اس کو پڑھا یار, پڑوسیوں ان کی بچیوں سے تیرے کا کیا لینا دینا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا, ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں, آپ لوگ کی تو کھوپڑی شریف ہے نا الحمدللہ, پیتے نہیں ہیں, تو وہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں اور ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں. اس لیے ہمارے ہاں مذہبی طبقہ ادھر ادھر چیزوں میں بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, بھائی یہ تو کرنا ہے, نماز تو ارکان اسلام میں سے, اس سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن ہم غیر مسلموں کی سازش نہیں سمجھ رہے. تبھی میں 20 سال سے چیخ رہا ہوں جلدی شادی کرو, 4 شادیاں کرو, اس کے بغیر تم اس طوفان سے بچ نہیں سکتے جو سیلاب آ رہا ہے, عذاب آ رہا ہے تمہارے اوپر. کیونکہ جب تمہارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا نا, سمٹے گا, ابھی ختم نہیں ہوا, سمٹنا شروع ہوا ہے, سمٹنے سے نقصانات سامنے آنا شروع. دیر سے شادی ہوگی پھر بچے بھی کم ہوں گے. جب آپ کو خاندان چاہیے نہیں تو بچے کتنے چاہیے؟ 2 1 اسی طرح چاہیے نا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ جس کے بیٹا ہو گیا روکے گا, بیٹا نہیں ہوا بیٹیوں کی لائن لگائے گا, پھر وہ ان کے رشتوں کی مشکلات. اب ان کے رشتوں کی مشکلات تو پھر بیٹیوں سے وہ تمام کام کروائے گا جو اس کے باپ دادا میں اس کا تصور بھی نہیں تھا, وہ تمام کام کریں گی اس کی بچیاں. یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہوگا, یہ ہو رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کبھی آؤ ہم سے چھاؤں میں ملو, ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے عزت دار گھروں میں
کیا کیا ہو رہا ہے. عزت دار گھروں کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی بے حیائی کو مارکیٹ میں پھیلا دو, باقی گھنے بن کے بیٹھے رہو تو یہ خود ہی برباد, گدے گھوڑے بن جائیں گے, کتے بلے بن جائیں گے. یہ گدے گھوڑے بہت ہلکا لفظ ہے, خدا کی قسم, اس کے لیے کتا بلا لفظ ہی ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب نکاح نہیں ہے تو گدے گھوڑے ہیں بس, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں والا رشتہ ہوتا ہے, کوئی رشتہ ہی نہیں ہے.